ایک مسئلہ یہاں بھی سمجھ لیں کہ یہاں ہے نا کہ جہنم کو لایا جائے گا، اسی طرح قرآن پاک کی ایک دوسری آیت بھی ہے جس میں ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جب جہنم کو لایا جائے گا۔ کیا معنی لایا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ بعض فرق معتزلہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت اور نار تو ہے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئی، جب قیامت ہوگی اس وقت اللہ پیدا کریں گے، اب جب اس میں کوئی ہے نہیں تو پیدا کرنے کا فائدہ۔ وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں اب نہیں ہے، موجود مانتے ہیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو جنت اور جہنم کے وجود کا ہی منکر ہے، وہ کہتے ہیں نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، یہ مولویوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے بنا رکھا ہے۔ ہمیں کبھی لالچ دیتے ہیں تمہیں حوریں ملیں گی، تمہیں محل ملیں گے، تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا، اور کبھی ڈراتے ہیں جہنم ملے گی، اغلال ملیں گے، تمہارے گردنوں کے اندر توق ڈال جائیں گے، اور انہوں نے ڈرانے کے لیے بنا رکھا ہے۔ جیسے بچے کو ماں ڈراتی ہے کہ بیٹا چپ کر جاؤ ابھی بلا آ کے تمہیں کھا جائے گی، بلا تو کوئی نہیں ہوتی، وہ ڈرا رہی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی سب مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ بہرحال یعنی ایک تو فرقہ وہ ہے جو جنت جہنم کا منکر ہے، اس کے کفر میں تو شک کی کوئی نہیں، اور ایک فرقہ وہ ہے وہ جنت جہنم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حق ہے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ بھی گناہ گار ہیں، کافر تو نہیں ہیں لیکن گناہ گار ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے قرآن اور حدیث کا انکار کیا۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت جو صحیح عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا، اور اس کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ میرے مدنی پاک نے جنت میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دن حضور نے بلایا حضرت بلال کو اور فرمایا بلال کیا کون سا تیرا عمل ہے کہ جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں سمیت خشخش امامی، تم میرے آگے آگے چل رہے ہو، تمہارے چلنے کی آواز آتی ہے جیسے خادم مخدوم کے آگے چلتے ہیں، کون سا ایسا عمل ہے؟ اس نے کہا حضور میرے کیا عمل ہے؟ بہرحال ایک میری عادت ہے کہ ایک تو میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے نہیں رہتا، جب وضو ختم ہوا فوراً وضو کر دیا، پھر 2 رکعت پڑھ لی، جب رات کو سو گیا تو سو گیا۔ حضور نے فرمایا ہاں بہما، تم انہی وجہ سے تمہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، ان کو نہ چھوڑنا۔ تو حضور نے صرف جنت نہیں دیکھی بلکہ اپنے خادم بلال کو بھی دیکھا۔ اسی طرح فرماتے انی ارید الجنت، میں نے خواب میں ایک دفعہ جنت کو دیکھا، ورأیت فیہا قصرا من ذہب، وہاں سونے کا ایک محل بنا ہوا تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک عربی نوجوان کے لیے، شوق بڑھانے کے لیے، یعنی فوری جواب نہیں دے دیا، تھوڑا اور اشتیاق بڑھ جائے۔ تو حضور نے فرمایا انا عربی، عربی تو میں بھی ہوں۔ اور کہا نہیں حضور عربی کے لیے ہے، اور عربی وہ جو قریشی ہو، تو انا کرشی ہوں، کرشی تو میں بھی ہوں۔ اور نے کہا حضور آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ کے غلام خادم عمر کا گھر ہے، آپ کا تو مقام ہی بلند ہے، وہ تو ماورائے عقل ہے۔ تو حضور پاک نے حضرت عمر کا بھی گھر دیکھا۔ تو جب جنت حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو اب اس کے بعد انکار کرنے والا تو کافر ہے، اور جہنم بھی حضور نے دیکھی۔ اسی لیے ایک دفعہ عید کے موقع پر میرے آقا رحمت دو عالم نے جب نماز سے فارغ ہو گئے، خطبے سے فارغ ہو گئے، واپس چل رہے تھے تو آگے عورتوں کا بہت بڑا مجمع بیٹھے، وہ بھی عید پڑھنے آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، آپ نے فرمایا اے عورتیں تم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرو، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں تم عورتوں کو دیکھا ہے۔
تو اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا اور یہ بھی فرمایا صدقہ، کیونکہ صدقہ اللہ کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ صدقہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس 10 روپے ہے، 1 روپیہ ہے دے دو، 1 کھجور کا دانہ ہے دے دو، کسی کو پانی پلا دو، اپنے بوسیدہ پہنے ہوئے کپڑے کسی غریب لڑکی کو، عورت کو دے دو، اپنا بچا ہوا کھانا ہمسائے کو دے دو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم لاکھوں کا صدقہ کرو، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہی صدقہ کرو۔ تو حضور نے یہ بھی دیکھا کہ جہنم میں کون ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی، اس میں زیادہ وہ لوگ ہیں جو متکبر تھے، متجبر تھے، بڑے بڑے جبار تھے، فرائنہ تھے، بڑے بڑے خدائی کے دعوے کرنے والے، سب جہنم میں پڑے تھے۔ مجھے جنت بھی دکھلائی گئی جس میں سب غریب تھے، فقیر تھے، کمزور تھے، وہ سارے جنت میں تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے کہ جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، اور جنت جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے، اس کا بھی حدیث میں ثبوت ہے۔ حضور نے فرمایا جب جنت مانگو نا اللہ سے تو فردوس الاعلیٰ مانگا کرو، فاسألوہ الفردوس الاعلیٰ، چونکہ اللہ کی تو کئی جنتیں ہیں، جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو زمین ہے نا جنت الفردوس کی، وہ 7واں آسمان ہے، اور اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جنت آسمانوں میں، اور جہنم جو ہے وہ زمین میں نیچے ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ بھئی بحری سفر جو ہے وہ اختیار نہ کیا کرو الا لغاز، ہاں کوئی جہاد کے لیے جا رہا ہے یا تعلیم کے لیے یا حج عمرے کے لیے، ورنہ بحری جہاد اختیار نہ کیا کرو۔ ان تحت البحر نارا، اس کے نیچے جہنم ہے۔ اچھا، یہ جو جدید لوگ ہیں نا پڑے ہوئے ماشاءاللہ، یہ انکار کرتے تھے کہ جی سمندر پانی ہے، پانی کے نیچے آگ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب انڈونیشیا کے جزیرہ بالی میں سونامی آئی، سونامی عذاب کا نام ہے، تو وہاں جو لوگ تھے نا وہ بڑا مشہور جزیرہ ہے، چونکہ انڈونیشیا جو ہے نا جزائر ہیں، کئی جزیرے ہیں۔ جیسے آپ یہاں گاڑیوں پہ، کاروں پہ، بسوں پہ سفر کرتے ہیں نا، وہاں لوگ بسوں پہ نہیں بلکہ کشتیوں میں، بوٹس میں ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں جاتے ہیں۔ اور یہ جزیرہ جو ہے نا بالی، یہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے، اس کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہاں دنیا جہان کے بے حیا اور عیاش لوگ جو ہیں وہاں پڑے ہوتے ہیں۔ اور اس ایریے میں ایک ایریا ایسا بھی ہے جس میں کپڑے پہن کے جانا منع ہے، مرد ہو یا عورت ہو بغیر کپڑوں کے جائے سمندر میں، نیوڈ جانا پڑتا ہے، کپڑے پہننا جرم ہے۔ تو وہاں پر جب لوگ اپنی اپنی عیاشیوں میں مبتلا تھے تو پانی آتا ہے، یہ سمندر کیسے لہریں آتی ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر واپس لوٹ جاتی ہیں، تو کبھی لوگوں کو گھٹنے تک آ جاتی ہیں، کبھی اس سے بھی اوپر آ جاتی ہیں، پھر لوٹ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے لہریں آئیں اور پھر لوٹ گئیں، اور معلوم یہ ہوا کہ وہ سمندر کے نیچے جا رہی ہیں۔ ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیسے، نیچے کون سا کنواں نکل آیا؟ ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے، یہی سوچ رہے تھے کہ اسی سمندر کی تہہ سے 200 فٹ اونچی آگ کی لہر نکلی، اور اس نے سارے اس علاقے کو جلا کر ختم کر دیا، اور پھر وہ پانی میں غائب ہو گئے۔ اب ان کو ماننا پڑا کہ ہاں سمندر کے نیچے بھی آگ ہے، ان کے پیغمبر نے سچ کہا۔ اب آنکھوں سے دیکھ لیا، کیسے انکار کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
اگر کبھی سمندر کے کنارے پہ ہوتے وہ سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، حالانکہ جائز ہے، یاد رکھو تمام صحابہ کے نزدیک وہ ان کا اتحاد، وہ کہتے بھی جب حضور نے فرمایا اس کے نیچے جہنم ہے تو میں جہنم کے پانی سے کیوں وضو کروں؟ تو بہرحال جہنم ہے اور سمندر کے نیچے ہے۔ اب جب قیامت آئے گی آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں شک ہو جائیں گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور دریاؤں کو بھی دہکا دیا جائے گا۔ اللہ نے ان کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی ہے جس کے وجہ سے وہ آگ باہر نہیں آ رہی ہے، وہ چادر ٹوٹ جائے گی، غلاف قہری اس کو کہتے ہیں، اور اوپر سے پھر چاند سورج تارے سب اسی میں ڈال دیے جائیں گے، ایک نیچے کی آگ ایک اوپر سے آگ، تو اب وہ بھڑک جائے گی جہنم۔ اور قیامت والے دن اب تو جہنم سامنے نہیں ہے نا، اس دن سامنے ہوگا، برزت جہنم برزت للغاوین، جہنم للغاوین، جہنم گناہگاروں کے اور گمراہوں کے سامنے ہوگی، یہ ہے جہنم، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا انبیاء نے تمہیں ڈرایا تھا۔ اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، افسحر ھذا، جادو تو نہیں، دنیا میں تو کہہ دیتے تھے نا پیغمبروں کو کہ جادوگر ہیں، اچھا یہ جہنم دیکھ لو اچھی طرح، جادو تو نہیں، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہی جہنم؟ اب یہ ہے کہ جہنم کو لایا جائے گا، یعنی اس مقام سے میدان محشر میں اس کو لائیں گے، اور اس کے لانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ 70,000 لگامیں ہوں گی جو آگ میں نہیں جلیں گی، اور ان کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جہنم ان کے پکڑنے اور کھینچنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے معلوم ہوگا جیسے پھٹ پڑے گی کافروں کے لیے۔ تو جہنم حقیقت ہے، اس کو لایا جائے گا، اور جہنم کے دروازے ہیں، لہا سبعۃ ابواب، 7 اس کے دروازے ہیں، ہر باب جو ہے وہ الگ الگ مجرموں کے لیے ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب وہ جہنم جتنے زور میں ہوگی نا تو فرشتوں کے وہ زنجیریں بھی ہاتھ سے نکل رہی ہوں گی، تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سامنے آئیں گے تو وہ نور محمد سے رک جائے گی۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کتابوں میں، اور کوئی شک نہیں ہو سکتا، بڑی بات، کیوں یہ تو حدیث صحیح میں ہے نا کہ جب جہنم سے مومن گزرے گا وہ کہے کہ جز جز یا مومن، جلدی جلدی گزر جاؤ، تم نے تو میری آگ بجھا دی۔ تو نور مومن جو ہے وہ آگ کو بھی بجھا دے گا، شرط یہ ہے کہ نور ایمان ہو۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ کی ذات بھی تشریف لائے گی میدان حشر میں، جیسے ان کی ذات کو زیبا ہے، اور وہ خود مسند عدل پہ بیٹھ کے عدل فرمائیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل حق ہیں، ان میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرما دیا کہ قیامت والے دن جب جہنم کو لایا جائے گا اور پھر حکم دیا جائے گا کہ ان کے اندر ہر متکبر، ہر سرکش، ہر ظلم کرنے والے کو ڈالو، ہر مشرک اور کافر کو ڈالو۔ آگے فرماتے ہیں من ورائی جہنم،
وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ورائہ، یاد رکھو لفظ ورا جو ہے نا یہ ازداد میں سے ہے۔ کیا معنی؟ یہ آگے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پیچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ من ورائہ یعنی ان کے آگے جہنم ہوگی۔ اور اسی طرح ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے فرمان، اللہ کی کتابوں کو اپنے پشت کے پیچھے من وراء ظہورہم، تو یہ لفظ عام ہے، ازداد میں سے ہے۔ جیسے لفظ زوج، خاوند کو بھی زوج کہتے ہیں، بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں۔ اسی طرح من ورائی، لفظ ورا جو ہے یہ امام بھی ہے، خلف بھی ہے۔ من ورائی جہنم، جیسے کہ قرآن میں وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وَكَانَ ابن عباس يقرأها وَكَانَ أَمَامَهُم مَلِكٌ، اور ان کے آگے اَيْ مِن وَرَاءِ الْجَبَّارِ الْعَنِيدِ جَهَنَّمَ اَيْ هِيَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ يَسْكُنُهَا مخلدا یوم المعاد ویعرض علیہا غدوا وعشیا الی یوم التناد۔ جہنم ان کے گویا کے انتظار میں ہوگی، اور جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کو صبح و شام جہنم کی عذاب بھگتنے ہوں گے، اور جہنم کے عذابوں میں ایک عذاب یہ ہوگا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، کہ ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اے فی النار لیس لہ شراب الا من حمیم وغساق، جو جہنمیوں کی دھون سے، ان کی پیپ سے، ان کے خون سے نکلے گا وہ ان کو دیا جائے گا، اور وہ سخت بھی ہوگا۔ وَهَذَا غَارٍ فِي غَایَةِ الْحَرَارَةِ، اور بعض ایسے ہوں گے کہ بارد فی غایت البرد والنتن، ایک ایسا پانی گرم بھی ہوگا اور ایک ایسا ٹھنڈا بھی ہوگا جو انتہا پہ ہوگا، بدبودار، اور حکم ہوگا ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج۔ حضرت مجاہد الصدید من القیح والدم، کافروں کی پیپ اور خون جو نکلے گا، وقال هو ما یسیل من لحمہ وجلدہ، جو کافروں کے گوشت اور ان کے چمڑے سے بہے گا پانی۔ وفی روایت الصدید ما جو فی الکافر قد خالد القیح، جو کافر کے اندر سے نکلے گی اس کے اندر پیپ بھی ہوگی، خون بھی ہوگا۔ وفی حدیث شعر او شمان اسباب حدیث سکن قالت قلت یا رسول اللہ ما طینۃ الخبال قال صدید اہل النار او اساد اہل النار، کہ جہنمیوں کو یہ پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا۔ اب اس آیت میں ایک مسئلہ ہے، تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایک جگہ ہے کہ یسقا من ماء صدید، ان کو جہنم کا پانی پلایا جائے گا، اور آگے ہے کہ یتجرعہ، وہ اس کو نگلنے کی کوشش کرے گا لیکن نگلا نہیں جائے گا۔ تو ایک جگہ تو ہے پلایا جائے گا، تو اس کا معنی یہی ہے کہ وہ آسانی سے نہیں پلایا جائے گا، بلکہ اتنا گرم بھی ہو، بدبودار بھی ہو، تو کیسے آدمی تیزی سے پی سکتا ہے؟ وہ تو گھونٹ گھونٹ بھی جل جل کے پیے گا، اور وہ اتنا پانی شدید ہوگا کہ ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ فَقُطِّعَ مَعَهُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنتیں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی۔ واللہ اعلم۔